जिस मुल्क में इबाद फ़ारूक का बेटा अम्मार फ़ारूक ऐसी बेबसी की मौत मरता है, उस मुल्क में ये कहना कि जो केसेस चेयरमैन पीटीआई पे बने हैं उनमें कोई सच्चाई का शायबा तक होगा, ये गलत एजम्पशन है। कल बच्चे की मौत ने हमारे इस बदनुमा दागदार निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। किस तरह का ये आपका निज़ामी इंसाफ है कि तमाम पाकिस्तान को मालूम है, पूरे पाकिस्तान को, कि बच्चा तड़प रहा है, सिसक रहा है, बाप से मिलना चाहता है। बाप आ जाता तो शायद उसका लिए तरियाक होता, लेकिन बाप सियासी केसेस में नज़रबंद है। ये 9 मई के वाक़यात जिस पे पूरे पाकिस्तान को जहन्नम बना दिया गया है और बाप को मिलने नहीं दिया गया, बच्चे पे तरस नहीं खाया गया, वो ईड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया। अस्पतालों ने जो हैं, जो ख़बरें आ रही हैं कि प्रेशर के तहत उनको रखने से इनकार किया। ये आपका मेडिकल सिस्टम, आपका निज़ामी इंसाफ जब आपके बच्चों को जो है नहीं बचा सकता है, क्यों कर ये अस्पताल मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग जो हैं इतने जालिम हो सकते हैं? ये तो इंतहाई आला दर्जे की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं उन डॉक्टर्स की, और चाहिए कि इनको पीएमडीसी में सू किया जाए, इनके लाइसेंस तक मनसूख हो सकते हैं। फिर पुलिस को देखें, इसके बाप को तोड़ने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए पहले इसके वालिद साहब को उठाते हैं, फिर इसकी माँ को उठाते हैं, फिर इसकी दादी को उठाते हैं। ये क्या है, कोई समझ सकता है? इन केसेस में हमारे वर्कर, हमारे चेयरमैन, हम सब लोग जो हैं ऐसे केसेस में जो हैं पाबंद सलासिल हैं। आप फाइट करो इन केसेस को, फाइट करो इस निज़ाम को, फाइट करो इन लोगों से। डॉक्टर जो हैं वो अपने असूलों पे खड़ा नहीं है, पुलिस वाला जो है वो जो है घुटने टेक चुका है, और इस निज़ाम ने बता दिया ना, पूरे पाकिस्तान कल से रो रहा है। हर एक शख्स जिसके सीने में दिल हो, रहम का थोड़ा सा भी हिस्सा हो, वो क्यों कर इस बच्चे की जो मौत है उस पर खामोश रह सकता है? तो ये एक बच्चे की मौत नहीं है, ये एक स्टोरी, एक कहानी है। ये पूरा चेहरा, मकरू चेहरा बता रहा है आपके पाकिस्तान का, कि कितने बदनुमा और दागदार चेहरे के साथ जो हैं हम अपने बच्चों तक को जो हैं बचा ना पाए। यानी हद होती है ज़ुल्म की भी और जबर की। दूसरी बात मैं ये करूँगा, क्या ऐसे हालात से पाकिस्तान की कोई एक भी सियासी पार्टी गुजरी है? मरियम नवाज़ ने बयान दिया है कि ये लोगों की हकूक़ की जंग जो है नवाज़ शरीफ लड़ रहे हैं। साथ में ये ऐड करना भूल गई लंदन में। अब वो लंदन में सारे जो इस PDM के हुकूमत के और बिलखसूस PMLN के जो चोर और उचक्के थे, 16 महीने पाकिस्तान में बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए रखा, और इसके बाद माल समेट के ये फिर भाग गए, और अब ये फिर आएंगे, पाकिस्तानियों को बताएंगे कि 3 दफ़ा जो है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना था, 4थी दफ़ा फिर चांस दो। क्या कोई पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी जो हैं वो इस हवाले से ये कह सकता है कि किस बुनियाद पे आपको जो है कोई वोट दें? अगर आप लीडर होते तो डट जाते ना, खान की तरह डट जाते। अटक जेल में वो फाइट कर रहे हैं ना, भागना चाहता था तो भाग सकता था। आप तो पहले भी भागे थे, बाद में भागे, और भागने की तो आप लोगों की तारीख है। तो लिहाजा ये सियासत और कौम पे एतमाद और पाकिस्तानियत का मज़र इमरान खान हो सकता है, नवाज़ शरीफ नहीं हो सकता है, कोई दूसरा लीडर नहीं हो सकता है। जी क्या बता रहे हैं? नवाज़ का बयानिया है कि नवाज़ शरीफ की वापसी से मुल्क में खुशहाली आएगी और पाकिस्तान पहले जैसा मजबूत होगा। जी, ये 3 दफ़ा रहा
زرداریہ اور اس نے مل کے پاکستان پہ 35 سال حکومت کی. کوئی خوشحالی کسی نے دیکھی؟ کوئی خوشحالی ہے آج؟ مہنگائی کو آپ دیکھیں، غریب رول رہے ہیں. غربت کے بجائے انہوں نے تو کہا تھا غربت ہم ختم کریں گے، نواز شریف کا تو جو ہے منشور تھا 2018 میں. تو غربت کے بجائے غریب ختم ہو رہے ہیں. یعنی سارے لوگ اس سوچ میں مبتلا ہیں کھائیں گے کہاں سے، بچوں کو کس طرح تعلیم دیں گے. تو لہذا یہ جو باتیں ہیں آنے دیں، الیکشن میں ان کو آنے دیں. ایسے عوام ایسے ان کے مکروہ چہروں پہ تپڑ مارے گی کہ ان کی نسلوں کو یاد رہے گا. انشاءاللہ اس دفعہ نون ہو، پی ہو، جے ہو، جتنے ہوں گے شکست فاش جو ہیں اور ذلت بری شکست فاش ان کا مقدر ہے. سر کیا یہ نگران حکومت سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، اتنی مہنگائی کی جا رہی ہے، یہ سارے سخت فیصلے نگران کریں گے یا کوئی منتخب حکومت کو بھی فیصلہ کرنے کے لیے آنے دیا جائے گا؟ منتخب حکومت کو آنے دیں گے تو پھر فیصلے کریں گے. فی الحال تو لگتا یہی ہے کہ نگران جو ہیں، نگران کون ہیں؟ ماشاءاللہ پاکستان کے 2 لیڈر، وزیر اعظم شہباز شریف اور لیڈر حزب اختلاف راجہ ریاض، مطلب نام ہی کافی ہے سند کے طور پہ، تصدیق کے طور پہ. راجہ ریاض اور انہوں نے جناب علی آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور ریاض جو ہیں وہ آج نون میں شامل ہو گیا ہیں. تو لہٰذا یہ نون کا فیصلہ تھا. اپوزیشن تو برائے نام تھی. کیا اپوزیشن تھی؟ وہ کیا کہتے ہیں، کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ، کیا راجہ ریاض اور کیا اس کا حزب اختلاف ہو. تو لہٰذا اب جو ہے قوم بھگت رہی ہے. یہ ہماری تو توقعات تھی. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ویلکم میسج بھیجا، اور آج بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ خدا را اوش کے ناخن لیں، ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں. ابھی بھی تو یہ عباد فاروق کی بیٹی کی جو موت ہیں وہ تسلسل نظر آ رہا ہے نا انہی کی حکومت کا. تو لہذا آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں استدعا ہیں پاکستان پہ رحم کرو، پاکستانیوں پہ رحم کرو، اس ملک پہ رحم کرو، اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو. کیا کرنے جا رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہو پاکستانیوں کے ساتھ؟ خدا را اس کو بند کرو. مت اتنا نفرت کی آگ کو جو ہے بھڑکاؤ. یہ ہمارا پاکستان ہے ہم سب کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم پاکستانی جو ہیں اس ملک کو خوشحال ہوتا دیکھیں، اس کو جو ہے ہم ترقی دے سکیں، اور اس ملک کے تمام جو لوگ ہیں، تمام جو ادارے ہیں، وہ ایک دوسرے میں ایک اعتماد ڈیولپ کریں. اور یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ حب الوطنی ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں فوج کی مخالف ہیں، اور جو یہ اس بیانیہ کو ہوا دے رہے ہیں، وہ بیسیکلی نفرت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں. ہم بحیثیت پاکستانی فوج کی ان قربانیوں کو نہیں بھول سکتے ہیں کہ آئے دن جنازے آتے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے تحفظ کے لیے سرحدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. جان کی ابھی بھی ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں جنازے اٹھ رہے ہیں. کون ہے یہ فوجی؟ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہمارے ملک کا ہے. کیوں کر جو ہیں کوئی محب وطن پاکستانی فوج پہ جو ہیں کوئی الزام تراشی کر سکتا ہے؟ بے شک چند لوگوں کی وجہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ایک بیانیہ ہو کہ ان کو افینڈ کیا گیا ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس نفرت کی آگ کو اس کو بجھانا ہے. اور ہم نے وہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ ایک تصویر جو ہیں پورٹرے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اب ایک نفرت کا لاوا جو ہے. بے شک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھار کر رہے ہیں ظلم اور جبر کو، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سرحدوں پہ موجود ہمارے فوجیوں سے. وہ ہماری جان ہیں، وہ پاکستان کی جان ہے، اور کوئی بھی اگر ہماری فوج کی طرف کوئی نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. تھینک یو. تو کیس کہاں تک پہنچا ہے اسی تنازع؟
دیکھیں یہ آپ کی معلومات جو ہیں تھوڑی سی ناقص ہیں. یہ کہیں پر ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ فاضل چیف جسٹس صاحب سے جو ہیں کوئی ہماری وکلاء کی ٹیم جائے گی, ملاقات کرے گی. اب وہ منصف ہیں, ہماری ملاقاتوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. البتہ وکیل اور بار اور بینچ کا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہم مل سکتے ہیں. تو یہاں تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. میں کل کور کمیٹی کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے. دوسری بات آپ نے کی کیسز کے حوالے سے. دیکھیے ہم تو کیسز بھگت رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک خوشائن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہیں کہ انتہائی سینئر اور واجب الاحترام قانون دان حامد خان صاحب جو ہیں اس نے ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی جو ہیں وہ سنبھال لی ہے. اور چونکہ وہ ایک پروفیشنل, ایک مستند, ایک انتہائی ورسٹائل وکیل ہیں جس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہیں پاکستان کے طول و عرض میں, خصوصاً لیگل فریٹرنیٹی میں, عدالتوں میں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب کے آنے سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے, کیونکہ اب جو ہیں تمام کیسز خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے میرٹ پہ, یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میرٹ پہ جو ہیں وہ کیسز وکلاء فائٹ کریں گے, ان کو میرٹ پہ انٹرسٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہیں حامد خان صاحب جو ہیں وہ اوورسی کریں گے, جہاں پہ ان کو اپنی ضرورت ہوگی تو خود کیسز میں آ کے پیش ہوں گے. خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ کیسز کی نوعیت پہ تو ہم بارہا بول چکے ہیں. لیکن